والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام آپ کی خدمت میں طویل عرصے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کا فارمیٹ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کر لیتے ہیں، پھر اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں مستند تفاسیر کی روشنی میں آسان الفاظ میں حتی الامکان ذکر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ پہلے ہم نے ماں باپ پہ تفصیل کلام کیا، اولاد پر کیا، اور اب دیگر رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملات ہیں اور ان کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں تلقینات فرمائی ہیں ان کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ رشتہ داری نبھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناانصافی میں بھی ان کا ساتھ دیا جائے، یعنی ناحق ان کا ساتھ دے دیا جائے، غلط کام میں گمراہ ہونے کے باوجود اور غلطی پر ہونے کے باوجود ہم ان کا ساتھ نبھائیں، یہ کوئی رشتہ داری نبھانا نہیں ہے، نہ اس کو صلہ رحمی کے تحت لایا جائے گا۔ بلکہ اگر آپ کسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ تمہارے قریب رشتہ دار کا معاملہ ہو، انصاف سے کام لو، عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا ناراض ہو جاتا ہے اور وہ ہم سے قطع تعلق کر لیتا ہے کہ آپ نے میرے خلاف بول دیا، میرے خلاف فتویٰ دے دیا، یہ میرے خلاف فیصلہ کر دیا ہے، بس ہم آئندہ آپ سے نہیں ملیں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اور دوسرا دور ہو جاتا ہے، یہ اس کا قصور ہے، اس میں انصاف کرنے والے کی کوئی گرفت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان کو انعام عطا فرمائے گا، اور اس اذیت اور تکلیف پر مزید انعام عطا فرمائے گا کہ جب ہم ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، کسی کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، تو لازم سی بات ہے اگر وہ قریب رشتہ دار ہوتا ہے تو ذہن پہ ایک بوجھ ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر جیسے میں نے باہر یو کے وغیرہ میں نے یہ دیکھا، ہمارے ایک دوست تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ اس طرح فیصلے کرتے ہیں، جج ہیں وہ، تو وہ بتا رہے تھے کہ اگر ہمارے کسی قریبی رشتہ دار کا معاملہ ہمارے پاس آتا ہے یا دوست کا، تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم انفارم کر دیں کہ بھئی یہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں اور دوست ہیں، اور پھر ہم ان کا فیصلہ نہ کریں، وہ کیس کسی اور جج کے پاس جائے گا، وہ کرے گا فیصلہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ خود ہی بیٹھے ہوئے فیصلہ کریں گے، صحیح بھی کر رہے ہوں گے، تو فریق ثانی کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی کہ ضرور یہ اپنے رشتہ دار کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ قانون مجھے بہت اچھا لگا، اور بہت اچھی یہ مطلب تدبیر ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی جج ہیں، کچھ ہیں، تو وہ رشتہ دار کا فیصلہ نہ کریں، وہ کوئی اور ہی کرے، بہت ہی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اگر خاندان کے اندر کوئی معاملہ ہے تو بہتر ہے کہ خود فیصلہ نہ کیا جائے، ورنہ انسان پھر متنازع بن جاتا ہے اور رشتہ داریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، بلکہ باہر کے کسی شخص کو لایا جائے، کوئی اچھے عالم دین ہوں، کوئی اچھے مفتی صاحب ہوں کہ جو دینی علوم سے تو مزین ہوں گے، دنیاوی علوم سے بھی مالا مال ہوں، تاکہ مطلب وہ اچھے انداز سے فیصلہ کر سکیں اور ان کو بٹھایا جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی ہم سے کہتا ہے جی آپ بڑے ہیں، آپ کر لیں، یعنی بالفرض میں ایک عام آدمی ہوں، دیکھیں گھر کا بڑا ہوں، اب ہم سے کہتے ہیں جی آپ کر لیں، تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ بھئی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کوئی بات ایسی کروں کہ جس سے آپ ناراض ہوں یا آپ ناراض ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم سب اس پر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہم باہر سے کسی مفتی صاحب کو بلاتے ہیں جو صاحب علم بھی ہوں، صاحب فراست ہوں، فہم فراست، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، اور واقعی پھر انتخاب ایسے شخص کا آپ کریں کہ جو واقعی فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ ہر عالم دین صلاحیت نہیں رکھتا ہے، وہی اس کی صلاحیت رکھے گا جو اس قسم کے کیس ڈیل بھی کر سکتا ہو اور اس کی قانون اسلام پر گہری نظر بھی ہو۔ اب آپ کہیں گے جی ایسا آدمی کہاں سے ڈھونڈ لائیں مفتی صاحب، کہاں ہمیں مکلف بنا رہے ہیں آپ ایسی چیز کا؟ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی میں مانتا ہوں اس بات کو کہ یہ ہماری بھی کوتاہی ہے، جو علمی حلقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، کہ ہم ایسے افراد کثرت سے کیوں نہیں بناتے ہیں جو شہری بھی ہوں، پڑھے لکھے بھی ہوں، اور دنیاوی لحاظ سے بھی پڑھے لکھے ہوں، اور دینی علوم سے بھی مالا مال ہوں، اور ان میں اتنی قابلیت اور صلاحیت ہو کہ لوگوں کی اس طرح سے مسائل کو حل کر سکیں۔ لیکن بہرحال ہم ایک سجیشن آپ کو دے رہے ہیں، اگر ایسا میسر آ جائے تو یہی آپ کریں، ورنہ پھر جو رشتہ دار ہے قریبی وہ فیصلے کرے اور عدل و انصاف کے ساتھ کرے، چاہے اس میں سامنے والا ناراض ہو جائے۔ اب اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ اس کا معاملہ ہے، اگر وہ قطع تعلق کرتا ہے تو اس پہ الزام ہوگا، اس پہ وبال ہوگا، آپ پہ وبال نہیں ہوگا۔ ہم نے آپ کو کچھ پروگرام پہلے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ رشتہ داری اپنے مقام پر ہے، لیکن بعض اوقات کچھ ایسے
شرعی تقاضے درمیان میں آ جاتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زیادہ ہو جاتا ہے اور رشتہ دار کا حق کم ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم رشتہ دار سے ہمیں قطع تعلق بھی کرنا پڑ جاتا ہے، بلکہ ہمیں رشتہ دار کے خلاف تلوار بھی اٹھانی پڑ جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ المکرمہ سے ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا بحکم الہی۔ صحابہ کرام تشریف لے گئے، پھر بدر کے میدان میں خاص طور پہ جو بڑا معرکہ ہوا اس میں آمنے سامنے آئے اور رشتہ دار آمنے سامنے آئے، جو مسلمان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کفار اس طرف ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف تھے۔ جب جنگ ہوئی بعد میں یہ ایمان لائے تو ایک دن اپنے والد صاحب سے کہنے لگے کہ غزوہ بدر میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے سامنے آئے، لیکن میں نے صرف آپ کو اس لیے نہیں مارا کہ آپ میرے والد تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے سامنے آ جاتے تو میں تمہیں مارنے میں ایک لمحے کی دیر نہ کرتا۔ یہ ہے وہ چیز کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا معاملہ آ جائے، دین اسلام کا معاملہ آ جائے، تو اس وقت پھر حق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقدم ہوگا، پھر یہ نہیں کہ رشتہ داریاں نبھانا شروع کریں۔ تو ہمارے ہاں بس مصیبت یہ ہے کہ جس چیز میں قرآن اور حدیث کی مخالفت ہو وہ کام تو ضرور کرنا ہے، اس سے باز نہیں آنا۔ یہ کوئی مطلب لاکھوں میں کوئی ایک دو آدمی ایسے ہوں گے جو اتنے ماشاءاللہ واقعی باطنی لحاظ سے مرد ہوں کہ جو حالات سے مقابلہ کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہوں اور ٹکرا جائیں، ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہتھیار ڈال دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک کوئی رشتہ دار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، جیسے بہت سے ہوتے ہیں کہ وہ الٹی سیدھی فضول باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں غصے میں آ کے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر۔ اسی طریقے سے بعض ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ نازیبہ کلمات کہہ دیتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا بھلا کہہ دیا۔ اگر ایسے کوئی رشتہ دار ہے تو پھر اس سے ہمیں سوشل بیک آؤٹ کرنے کا حکم ہے، اس سے ہمیں ہٹ جانے کا حکم ہے جب تک کہ وہ اعلانیہ طور پہ توبہ نہ کر لے۔ ایسی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے عقیدے میں فرق پڑ جاتا ہے، بعض معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برملا کہہ دیتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں جنت دوزخ کو، معاذ اللہ میں آخرت کو نہیں مانتا ہوں، میں تقدیر کو نہیں مانتا ہوں، انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ اس قسم کے جاہلانہ جملے کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار چھوڑو یار یا خود ہی بھگتے گا۔ اچھا اب ہم کیا کریں گے؟ اچھا جی آؤ یار چلو بیٹھو یار چھوڑو اس کو، بس باتیں چھوڑو، ایسے نہیں کہتے، آؤ چلو اچھا چائے پیتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ ارے یہ کوئی معمولی بات ہے کہ وہ کفریات زبان سے نکال رہا ہے، وہ اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کر کے معاذ اللہ دار اسلام سے خارج ہو رہا ہے، اور ہم اس کو معمولی سمجھ کے کہہ رہے ہیں چھوڑو یار یہ خود جانے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی کو برا بھلا کہنے کی؟ ضرورت پڑی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور دیکھیں ہماری ابھی میں اس پہ آیت عرض کرتا ہوں، اور ہماری سوچ کا پست پن آپ دیکھیں، اس کا حد سے زیادہ گرنا آپ دیکھیں کہ اگر ایک رشتہ دار ہم سے 500,000 روپے کا فراڈ کر لے، 5,000 کا 10,000 کا کر لے، بعض اوقات ساری زندگی نہیں ملتے، اس کی شکل نہیں دیکھتے، نہیں جی 10,000 روپے کھا گیا تھا میرے ساتھ 5,000 کا فراڈ کر لیا تھا، صرف 5,000 روپے 10,000 روپے پہ۔ لیکن وہی رشتہ دار، ایسا ہی رشتہ دار اگر اللہ تعالیٰ رسول کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا کہہ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حق ہماری نگاہوں میں 1,000 2,000 سے بھی کم ہو گیا ہے، یہ بدبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض رشتہ دار ہوتے ہیں جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرتے ہیں۔ اب یہ تو میں نہیں عرض کر سکتا ہوں، اور یہ دور کا اب تقاضا تھوڑا سا بدلا ہے کہ جو معمولی سے بھی گناہ کر رہا ہو اس سے بھی انسان بیک آؤٹ کر لے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بے نمازی ہے اس سے بھی انسان ملاقات ترک کر دے۔ اگر کوئی کرے اس کے بے نمازی پن کی وجہ سے کہ بھئی تم نماز نہیں پڑھتے اس لیے میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، بالکل فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن آج کل تو ہر شخص بے نمازی ہے خاندان کے اندر، تو پھر کم از کم ایسا تو ہو کہ اگر کوئی شخص وہ گناہ کر رہا ہے جس کو ہمارا معاشرہ بھی بری نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس گناہ گار سے علیحدہ ہو جانے کا حکم ہے کہ اس کا بیک آؤٹ کیا جائے، اس سے قطع تعلق کیا جائے، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کریں، اگر وہ مر جاتا ہے اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں تاکہ دیگر رشتہ داروں کو عبرت حاصل ہو۔ مثال کے طور پہ اعلانیہ شراب پیتا ہے، زنا کرنے میں معروف ہو گیا، مشہور ہو گیا، چوریاں کرتا ہے، اس قسم کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں بعض جو ان کاموں میں معروف ہو جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں،
ہم ان سے بھی مل رہے ہوتے ہیں. جی رشتہ داری بھی تو ہے، جی مروت کا تقاضا، جی رشتہ داری بھی تو نبھانی ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ رشتہ داری کا تصور کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے دیا ہے. تو جس طریقے سے ان کی طرف سے تصور ملا ہے اسی طریقے سے رشتہ داری نبھانی ہوگی. اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیں تو پھر سخت وعیدیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی. آئیے اس پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. خطاب بھی ایمان والوں سے ہے. لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، تم اپنے آبا و اجداد کو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے بدلے میں یا ایمان کے بجائے کفر کو پسند کریں. ومن یتولہم منکم، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، محبت اور پیار کا معاملہ کرے گا، فاولئک ھم الظالمون، تو وہی ظالم لوگ ہیں، وہی اپنی جانوں پہ گویا کہ ظلم کرنے والے ہیں، اور ظالم کے لیے اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیکھیں یہاں تو ویسے اللہ تعالیٰ نے معیار کفر کو فی الحال بنایا، لیکن ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فقہا نے اسی پر قیاس کیا کہ جس طریقے سے ایک بد عقیدہ یا عقائد باطلہ رکھنے والے کی صحبت انسان کے عقائد کو بگاڑ دیتی ہے، اسی طریقے سے اگر کسی کے عادات و اطوار انتہائی غلیظ ہیں اور وہ اعلانیہ طور پہ ان میں مبتلا ہے تو اس کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے اندر سرایت کر جاتے ہیں. لہٰذا اگر اس بات کو بنیاد بنا کر کوئی اپنے رشتہ دار سے جدا ہو جاتا ہے تو اس کی بالکل اجازت ہے. جیسے کہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر شوہر اپنی سالی کو دیکھتا ہے کہ اس کی سالی فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، مثلا غیر مردوں سے ہنسی مذاق ٹھٹا کرنا اور مطلب بے پردہ مختلف قسم کی محافل میں چلے جانا جہاں پر نہیں جانا چاہیے ایک عورت کو، اس قسم کی وہ عورت ہے، تو وہ اپنی بیوی کو اس کی بہن سے ملنے سے روک سکتا ہے. بلکہ بعض فقہا نے لکھا کہ واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ملنے سے روک دے. اب دیکھیں یہ دو رشتہ دار ہیں، دو بہنیں ہیں، لیکن شوہر ان کے درمیان تفریق کروا رہا ہے، لیکن فقہا اس کی اجازت دے رہے ہیں اس لیے کہ اس صورت میں اس کی خود بیوی کے بگڑنے کا اندیشہ ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ رہے گی تو اس کی گندی سوچ، گندی عادات اس میں بھی سرایت کریں گی اور پھر اس کا اثر اولاد میں منتقل ہوگا اور وہی اولاد کچھ عرصے بعد اس شخص کے لیے درد سر بن رہی ہوگی. لہٰذا وہی بات ہے کہ گناہگار سے نفرت نہیں، لیکن اس کی گناہ سے تو نفرت ہے، اس کی بری عادات سے تو نفرت انسان کو کرنی چاہیے. اور اگر انسان اس کی پرواہ نہ کرے تو پھر ایک دن اپنا گھر جلتا ہوا نظر آئے گا، پھر اس کو احساس ہوگا کہ واقعی ہم نے غلط کیا. لہٰذا یہ ہو سکتا ہے آج کل کے دور میں ہم ایسے گھر کو بالکل مشورہ دے سکتے ہیں کہ جو مذہبی گھر ہیں، مذہبی گھرانہ ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور اب وہ اگر کسی 1 2 3 4 رشتہ داروں کا اس لیے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ان کے گھر نہیں جاتے ہیں، ملنے نہیں جاتے ہیں، ان کے شادی بیاہ میں نہیں جاتے ہیں کہ نہیں جی وہ اعلانیہ طور پہ گناہ کرتے ہیں، بہت زیادہ گناہ گار ہیں اور ان کی صحبت میں رہ کر ہم بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو بالکل وہ ان کا بائیکاٹ کر کے ان سے دور ہو سکتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مطلب مثال کے طور پہ اس کے کچھ عقائد غلط تھے یا وہ کسی اور مطلب عقائد باطلہ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ تھا اور پھر وہ سنبھل کر واپس آ جاتا ہے یا مسلمان ہو جاتا ہے مثال کے طور پر، تو اب اس کو ان لوگوں سے رابطہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہوگا. دعوت اسلام دے سکتا ہے، ان کو دعوت اصلاح دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ قبول نہیں کرتے تو پھر اس کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا. کیونکہ دیکھیں اچھائی بہت دیر میں سرایت کرتی ہے لیکن برائی تیزی کے ساتھ اپنے قابو میں کر لیتی ہے اور انسان کے عقل و فہم کو اور اس کی قوت فیصلہ کو کمزور کر کے اس پہ چھا جاتی ہے اور انسان غلط چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم پرانے ایسے لوگوں سے رابطہ رکھیں، تعلق رکھیں، تو کچھ عرصے بعد اسلام سے بے رغبتی پیدا ہو، اصلاح سے بے رغبتی پیدا ہو، نیکیوں سے، ہدایت سے بے رغبتی پیدا ہو جائے اور انسان گناہ، گمراہی اور بدعقیدگی کی طرف بڑھ جائے اور وہ پھر ہلاک و برباد ہو جائے گا. لہٰذا یہ جو اب اس طریقے سے انسان ایک احتیاط کر رہا ہے کہ نبی ہم فلاں سے نہیں ملیں گے کیونکہ وہ ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں اور ہماری اولاد یا ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا اور اس کو قطع رحمی سے تعبیر نہیں کریں گے. یعنی قطع رحمی تو ہے لیکن یہ وہ قطع رحمی نہیں ہے کہ جس پہ شریعت گرفت کرتی ہے اور جس کی ممانعت فرمائی گئی ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہوگا.
اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حتی الامکان اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق رشتہ داریاں قائم کی جائیں، اور یقینی سی بات ہے کہ اس میں بائیکاٹ کی صورت تو تبھی بنے گی جب انسان خود اچھا ہوگا۔ اب ایک خود فاسق ہے، فاجر ہے، خود غلط کام کر رہا ہے، اور پھر وہ کہے کہ جی میں فلاں سے نہیں ملتا ہوں کیونکہ وہ ایسے غلط کام کر رہا ہے، تو بھئی آپ خود بھی تو کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر وہ ملاقاتیں ہیں تو وہ تو پھر کیا اس کو سمجھایا جائے اور کیا نہیں سمجھایا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس شخص کے لیے بالکل یہ جائز ہے کہ جو خود گناہوں سے بچتا ہے اور بدعقیدگی سے محفوظ رہتا ہے، وہ اگر کسی سے نہیں ملتا تو بالکل گنجائش۔ بلکہ جیسے دیکھیں معظم دینی ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ امام صاحبان ہیں، عالم دین ہیں، مفتیان کرام ہیں، اسی طرح مقررین جو اعلانیہ طور پہ جا کے تقاریر کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں اور کثیر لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو زیادہ احتیاط بھی کرنی چاہیے اور ان سے تقاضائے شریعت اتنے ہی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اگر ایک عالم دین ہے، ایک مفتی ہے، وہ مطلب ایسے لوگوں سے میل جول رکھتا ہے کہ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں یا غلط قسم کے عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس کا عمل ایک دلیل بن جاتا ہے دیگر لوگوں کے لیے، اور اس طریقے سے پھر وہ لوگ اس سے بدظن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا کوئی طرز عمل اختیار نہ کریں کہ جو قوم کو گناہ کی طرف ابھارے اور بے راہ روی کی طرف لے کر آئے۔ مزید دیکھیں کہ ایک اور اسی کے آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ أَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ ان کانا آباؤکم، کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے دیگر رشتہ دار، کنبہ جو ہے پورا خاندان، و اموال اقترفتموہا، اور تمہارے وہ مال جن کو تم نے کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادہا، اور ایسی تجارت کہ جس کے نقصان کا تمہیں خدشہ ہو، یعنی ڈر ہوتا ہے کہ سودا کر رہے ہیں اب یہ نقصان نہ ہو جائے، ایسا یعنی قیمتی سودا، و مساکنو، اور تمہارے مساکنو ترضونہا، اور ایسے تمہارے گھر جن کو تم محبوب رکھتے ہو، جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو لے آئے گا، امرہ اپنے حکم کو لے آئے گا، اپنے عذاب کو لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اس میں ایک معیار قائم کر دیا ہے کہ سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا اور مذہب اسلام کا ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول یا مذہب اسلام کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کو، اپنے دیگر رشتہ داروں کو فوقیت دے گا، وہ شخص قابل گرفت ہوگا۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا